بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سب پوچھتے تھے آپ کیوں اداس ہیں، مگر میں ٹالتی رہی۔ مجھے لگا کہ آپ مجھے منائیں گے، مجھ سے بات کریں گے، مجھے پیار کریں گے، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے تھپڑ مار کر مجھے مزید غم دے دیا۔ وہ شدت سے روتی ہوئی اس کے سینے سے شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتی تڑپتی ہوئی بولی تھی۔ سالار نے اذیت سے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ سوری کر تو رہا ہوں جانا، آئی نو ان دنوں بہت اداس رہیں تم میری وجہ سے، لیکن اس رات منانے ہی والا تھا میں تمہیں، جب تم ہانیہ کے روم میں چلی گئی تھی۔ پھر میں تمہیں ان کے روم سے لایا، تب بھی تم روتی رہیں اور تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو مجھے غصہ آ گیا اور میں سو گیا۔ لیکن سحر میری جان، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ مصروف تھا۔ پچھلے دنوں میرے 2 کیسز چل رہے تھے اور ساتھ ساتھ مومنہ کا مسئلہ بھی دیکھنا تھا۔ میں سارا دن آفس میں بزی ہوتا تھا، گھر جا کر اپنی جان کے ساتھ وقت گزاروں گا تو ساری تھکن دور ہو جائے گی، لیکن گھر آتا تو تم مجھ سے بات بھی نہیں کرتی، روتی رہتی یا سوتی ہوئی ملتی تھی۔ میں جانتا ہوں ہم دونوں ہی غلط نہیں تھے، غلطی بس ہم دونوں سے یہاں ہوئی کہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا نہیں، دونوں ہی اپنے دماغ میں جنگ لڑتے رہے۔ یہ بات اب یہیں ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر ہم پہلے سے یہ باتیں کلیئر کر لیتے تو یقیناً آج جو ہوا وہ نہیں ہوتا۔ خیر اب بس اس جنگ کو یہیں ختم کریں۔ میں یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں میری جان، اب مزید رو رو کر اپنی طبیعت خراب نہیں کریں اور میری بیبی کو تنگ مت کریں۔ سالار نے اسے خود سے تھوڑا دور کرتے، اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے محبت اور تفصیل سے اسے سب کچھ سمجھایا تو سحر بھی بات کو سمجھتی خاموش ہوئی۔ وہیں سالار کی آخری بات پر وہ سرخ بھی ہوئی تھی۔ سالار نے اسے بازوؤں میں بھرا اور بیڈ تک لایا، پھر پیچھے ہو کر اپنی شرٹ اتار کر وہ اسے دور پھینک چکا تھا۔ وہ بیڈ پر ایک گھٹنا رکھتا اس پر مکمل حاوی ہوا تو سحر نے بھوکلا کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ابھی کچھ نہیں کر رہا ہوں، جانتا ہوں ڈنر کرنا ہے، ابھی صرف چند پل خود کو محسوس کرنے دو تاکہ میرے دل کو کچھ سکون مل جائے، پھر رات تو اپنی ہی ہے، اچھے سے سکون حاصل کروں گا۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو سحر کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ سالار نے نرمی سے ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھتے انہیں عقیدت سے چومنا شروع کیا تو سحر کے وجود میں بھی سکون سرایت کر گیا۔ سالار کی گستاخیاں جب بڑھنے لگی تو سحر نے چہرہ موڑ لیا۔ چلے نیچے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ ہلکی سانسوں کے ساتھ بمشکل بولی تھی۔ سالار نے اس کے سرخ ہوتے بھیگے ہونٹوں کو دیکھا جنہیں کچھ دیر پہلے وہ تھوڑا زخمی کر گیا تھا۔ پھر اس نے سحر کا چہرہ پکڑ کے سیدھا کیا اور اس دفعہ نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے، ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور پیچھے ہو گیا تو سحر جلدی سے اس سے پیچھے ہٹی تھی۔ حلیہ ٹھیک کرو اپنا، تب تک میں شاور لے لوں، ساتھ نیچے چلیں گے۔ سالار اس کی بکھری شرٹ، بالوں اور تھمی ہوئی سانسوں پر چوٹ کرتا بول اٹھا تھا تو سحر نے گھور کر اسے دیکھا۔ حلیہ ٹھیک کرو، خراب خود کر لیتے ہیں، ٹھیک میں کروں، نقل اتارتے ہوئے بڑبڑائی، مگر جب سالار شاہ پیچھے پلٹا وہ اس کی گوہر افشانیاں سن کے مسکراہٹ دباتا مڑا اور اسے گھور کر دیکھا۔ کیا کہا، ذرا پھر سے کہنا، وہ روب سے بولا تو سحر نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ جلدی کریں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اس نے جھٹ سے جھوٹ گڑا تو سالار نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا، پھر واش روم میں گھس گیا۔ کپڑے نکال کے بیڈ پر رکھو میرے۔ دروازہ بند ہوتے ہی واش روم سے اس کا حکم آیا تو سحر نے گھور کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ بیڈ پر رکھوں، بندہ ساتھ ہی لے جاتا ہے کپڑے، بے شرمی تو ہر جگہ دکھانی ضروری ہے نا۔ وہ پھر سے خود سے باتیں کرتی اٹھی اور الماری سے اس کی سمپل سی وائٹ ڈول کی ٹی شرٹ اور بلو جینز نکال کر بیڈ پر رکھی۔ اب میں کیا کروں، یہ تو کپڑوں کے بغیر ہی باہر آ جائیں گے مجھے تنگ کرنے۔ میں نیچے چلی جاتی ہوں، کہوں گی ہانیہ آپی نے بلایا تھا۔
وہ خود ہی اپنی باتوں کا حل ڈھونڈتی پرسکون ہوتی مسکرائی۔ ابھی اس نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ واش روم سے پررعب آواز آئی تھی، خبردار۔ روم سے باہر نکلی تو سالار کی سخت آواز پر وہ منہ بناتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب وہ سوچ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ سالار اسے تنگ کرنے والا ہے۔ 10 منٹ بعد جب وہ واش روم کا دروازہ کھلا تو سحر نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں۔ سالار اسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس نے وائٹ ٹاول باندھ رکھا تھا اور اس کے خیال سے اب سحر کو شرمانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ سالار یوں ہی باہر نہیں آیا تھا۔ ڈرپوک لڑکی، اس نے کہہ کر نظریں سحر سے پھیر لیں۔ پھر سالار شان بے شرمی کی عمدہ مثال قائم کرتے کپڑے وہیں بیڈ روم میں ہی پہنے، کیونکہ اسے یقین تھا اس کی بیوی اب آنکھیں ہرگز نہیں کھولے گی، اور ہوا بھی یہی تھا۔ سحر اسٹل آنکھیں میچ کر بیٹھی رہی۔ سالار نے کپڑے پہن کر اسے دیکھا، پھر گیلا ٹاول بیڈ پر پھینکتا اس تک آیا۔ صوفے پر دونوں ہاتھ رکھتے جھک کر سحر کی دونوں آنکھوں میں لب رکھے۔ اب نیچے جانے کا ارادہ ہے میرے بیبی کا یا شروع کروں؟ بے باک سرگوشی پر سحر نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور اسے پیچھے کرتی خود بھی تیزی سے اٹھی، جبکہ سالار نے اس کی پھرتی پر گھور کر اسے دیکھا تھا۔ میڈم، شاید آپ بھول جاتی ہیں میری امانت آپ کے پاس ہے۔ سالار نے اسے یاد دلایا تو وہ سر جھکا گئی۔ تو اس طرح تنگ نہیں کیا کرے نا مجھے کہ مجھے بھاگنا پڑے، وہ روحان سی ہو کر بولی تو سالار مسکرایا اور اس تک آیا۔ اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے خود سے لگا کر لمبی سانس لی۔ تنگ نہیں کرتا، پیار کرتا ہوں تم سے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو سحر نے فقط سر ہلایا۔ کریکٹ یور سینٹینس، تنگ نہیں کرتا، پیار کرتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو سحر نے فقط سر ہلایا۔ لیکن تبھی اس کی نظر بیڈ پر پڑے گیلے ٹاول پر گئی تو سحر نے سالار کو گھورا۔ شاہ، آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ مجھے نہیں پسند بیڈ پر گیلا ٹاول رکھنا، تو آپ ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ٹاول اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھی اور ساتھ ہی ایک دفعہ پھر سالار شاہ کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا۔ تمہیں تو کچھ بھی نہیں پسند، وہ آہستہ سے بولا۔ پھر کچھ مزید دیر وقت ضائع کرنے کے بعد وہ دونوں نیچے آئے تھے۔ لاؤنج میں سب موجود تھے اور انہیں ساتھ دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ سالار خود ایک صوفے پر بیٹھا اور اسے بھی ساتھ بٹھا لیا تھا۔ تبھی سحر کی نظر امان کی گود میں بیٹھے عمر پر گئی تو اس نے اٹھنا چاہا تھا، مگر سالار نے آنکھوں میں نہ جانے کیا اشارہ کیا کہ وہ بیٹھی رہی تھی۔ وہ دوپہر سے عمر سے نہیں ملی تھی اور اب اس سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بھالو کو اب اپنی گود میں بھرنا چاہتی تھی۔ سحر بیٹا ادھر آئیں۔ نادیہ شاہ نے سحر کو پکارا تو اس نے ان کی جانب دیکھا تو ان کے پاس مومنہ بھی سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ سحر کو اپنی باتیں یاد آئیں تو شرمندگی ہوئی۔ کس طرح اس نے اس معصوم لڑکی پر اتنی باتیں کر دی تھیں جو پہلے ہی اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس دفعہ سالار نے بھی سحر کو نہیں روکا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر مومنہ کی دوسری طرف آ بیٹھی۔ یہ مومنہ ہے اور آج سے یہ آپ کی بہن ہے، اور مومنہ یہ سحر ہے، سالار کی بیوی اور آپ کی بہن۔ مجھے امید ہے اب آپ دونوں جلد ہی ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں گی۔ نادیہ شاہ مسکرا کے بولی تو دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں بھابھی اور ہانیہ کو دیکھ لوں۔ ناشتہ تیار ہو گیا ہے شاید۔ نادیہ شاہ کے اٹھتے ہی سحر نے مومنہ کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو جو بھی کہا وہ دراصل مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہوتا، بٹ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، مجھے برا نہیں لگا آپ کا یہ سب کہنا۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا۔ خیر، ہمیں بری یادیں بھول جانی چاہیے، مومنہ سمجھداری سے بولی تو سحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو کیسا لگا سب سے مل کر؟ مطلب عمر، آغا سائیں، ہانیہ آپی، مورے، سب سے باتیں ہوئیں آپ کی؟ سحر نے تجسس سے پوچھا تو مومنہ مسکرائی۔ سب بہت اچھے ہیں، عمر بھی بہت اچھے لگے مجھے۔ او ہاں، یاد آیا، مورے بتا رہی ہیں آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، آپ بہت خوش ہوں گی نا؟ مومنہ کا بہت جلد دل لگا تھا سحر سے،
باتیں کر کے اب بغیر کسی جھجک کے اس سے باتیں کرنے لگی تو سحر کو بھی اچھا لگا تھا۔ اس کی آخری بات پر سحر شرم سے لال ٹماٹر ہوئی تھی۔ خوش بھی ہوں اور نروس بھی، سحر مسکرا کر جھکی نظروں سے بولی تو مومنہ مسکراہٹ دبا گئی۔ تبھی سالار شاہ کی نظر اپنی زندگی پر پڑی تھی۔ اسے یوں چہرہ جھکا کر شرماتے دیکھ مسکرایا، یعنی وہ صرف اس سے نہیں شرماتی تھی، سب سے ہی شرماتی تھی۔ آ جائیں سب، ٹیبل پر کھانا لگا دیا ہے۔ تبھی نور شاہ نے آ کر سب کو آگاہ کیا تو سب اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ سحر نے اٹھ کر مومنہ کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ سالار کے ساتھ والی چیئر پر سحر بیٹھی اور اس کے ساتھ مومنہ بیٹھی تھی۔ ایسا کیا کہا مومنہ نے جس پر آپ بلش کر رہی تھی؟ سالار نے آہستہ آواز میں سوال کیا تو سحر دوبارہ سے شرما دی۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ میں بیبی کے لیے خوش ہوں۔ سحر کے جواب پر سالار مسکرایا تھا۔ تو تم نے انہیں بتایا کہ ہمارا ارادہ یہ خوشی 15 سے 20 مرتبہ اور لینے کا ہے؟ سالار شرارت سے بولا تھا، مگر سحر جو کھانا کھا رہی تھی اس کا نوالا حلق میں اٹکا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی تو سب پریشان ہو گئے تھے۔ سالار نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے اس کی کمر سہلائی تو سحر کی حالت کچھ سنبھلی۔ سحر احتیاط سے کھائیں بیٹا، امان نے پیار سے کہا تو سحر نے اسبات میں سر ہلایا، جبکہ اتنا کھانسنے کی وجہ سے آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ لگتا ہے ہضم نہیں ہوا انہیں، سالار بہت معنی خیزی سے بولا تھا۔ سحر نے اس کی پیٹھ پر کونی ماری تو سالار نے گھور کر اسے دیکھا۔ جو کرنا ہے کر لو ڈارلنگ، رات کو سارے بدلے گن گن کر لوں گا۔ سالار نے دوبارہ اس کی سانسیں اٹکائی تھیں۔ پھر اسی طرح سالار کی نوک جھونک پر بمشکل ہی اس نے چند نوالے لیے اور یہ کہتے ہوئے ہاتھ روک لیا، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ 3 سال بعد آج کا دن ایک الگ ہی رونق اور چمک اپنے ساتھ لایا تھا۔ لال حویلی میں آج معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی، کیونکہ آج مومنہ کا نکاح تھا۔ سالار کا ایک دوست جس کا نام تابش تھا، وہ سالار سے کوئی کام ہونے کی وجہ سے ایک دن حویلی آیا تھا۔ سالار کی دوستی اس سے بہت گہری تھی۔ وہ اسلام آباد رہائش پذیر تھا اور بزنس میں اس کا نام بہت مشہور تھا۔ تابش عباسی واپسی پر جب اپنی گاڑی کی طرف گیا تو اس کی نظر ایک مومی گڑیا پر گئی تھی جو لان میں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تابش کو پہلی نظر میں ہی شاید محبت ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ہی سالار سے اس بارے میں بات کی کہ وہ کون ہے۔ سالار کو اس کی بات کچھ پسند نہیں آئی تھی کہ تابش نے اس کی گھر کی عورت کی طرف دیکھا بھی کیسے، مگر جب اس کی خواہش کا علم سالار کو ہوا تو وہ قدرے ٹھنڈا ہوا تھا، کیونکہ تابش عباسی کسی بھی قسم کی فضولیات کے بغیر اس پھول سے نازک لڑکی کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتا تھا۔ سالار نے اس سے مومنہ کا ماضی ہرگز نہیں چھپایا تھا، مگر تابش کا کہنا تھا اسے محبت اس کی ذات سے ہے، اس کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سالار نے جب امان شاہ، مراد شاہ، سلمان شاہ اور آغا سائیں سے بات کی تو ان سب کو خوشی ہوئی تھی اس بات سے۔ سالار تھوڑا پریشان تو مومنہ کو لے کر تھا، وہ جانتا تھا وہ قبول نہیں کر پائے گی یہ سب۔ سالار نے خواتین سے بات کی تو سب نے پیار محبت سے اسے سمجھایا کہ تابش بہت اچھا لڑکا ہے اور اسے اس کے ماضی سے بھی فرق نہیں پڑتا، اور سب سے بڑی بات اس نے خود کہا ہے کہ وہ مومنہ کو پسند کرتا ہے۔ مومنہ ماننے میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے خوف جو مردوں سے آتا تھا وہ کسی طور کم نہیں ہو سکا تھا۔ بہت مشکلوں سے اسے سب نے مل کر منایا تھا۔ تابش کی فیملی میں صرف اس کی ماں ہی تھی جو بہت نرم دل کی خاتون تھی۔ وہ 2 دفعہ مومنہ سے مل کر بھی گئی تھی اور اس کی انگلی میں اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی بھی ڈال گئی تھی۔ سحر اور ہانیہ مومنہ کے لیے بہت خوش تھیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اب یہ خوشیاں ڈیزرو کرتی تھیں۔ سحر اور ہانیہ صبح سے اپنے رونے رو رہی تھیں، کیونکہ ان کی آفتوں نے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ سحر کو اللہ نے بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا جو اب 2 سال کی تھی، جس کا نام علیزے رکھا تھا انہوں نے۔ علیزے کے بعد سالار نے سحر کو کافی وقت دیا تھا اور اب سحر کو دوبارہ پریگننٹ ہوئے 4 ماہ ہو چکے تھے، جبکہ امان نے ہانیہ کی پچھلی دفعہ کی حالت کے پیش نظر دوبارہ اس پر کوئی مشکل نہیں ڈالی تھی، اس لیے ان کے پاس عمر ہی تھا جو اب 3.5 سال کا ہو چکا تھا۔
سبھی اپنی زندگیوں میں بہت خوشحال تھے۔ بچوں کی وجہ سے حویلی میں بہت رونق رہنے لگی تھی۔ اتنے عرصے میں سالار بہت پرکشش ہو گئے تھے۔ مومنہ نے پڑھائی شروع کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب اس کی خواہش نہیں رہی، تو سالار نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ سحر نے کہا تھا کہ اس کی خواہش نہیں رہی، تو سالار نے بھی زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ساتھ نکاح کی تیاریاں بھی تھیں اور ساتھ ساتھ اسے علیزے کو بھی سنبھالنا تھا۔ علیزے کی عادت تھی کہ وہ سحر سے پل کو بھی دور نہیں ہوتی تھی، چاہے پھر سب اسے کتنا ہی کیوں نہ بہلائیں۔ ہاں، اگر سالار شاہ اسے وقت دیتا تب علیزے ماں کو چھوڑ کر بابا کو چپک جاتی تھی۔ سالار کو اندازہ تھا سحر کی حالت کا، مگر آج مردان خانے میں بہت مہمان تھے تو اسے وہاں رہنا پڑ رہا تھا۔ وہ 3 دفعہ سحر کو کال کر کے کہہ چکا تھا علیزے کو نادیہ شاہ کے پاس بھجوا دو اور کچھ ریسٹ کر لو، علیزے کو سلا دو، مگر اس کا کہنا تھا وہ آج آرام نہیں کر سکتی، کام بہت ہیں۔ علیزے کو سلانے کی بہت کوشش کر چکی ہیں، مگر وہ بھی سو نہیں رہی۔ دوسری طرف عمر کو امان کے پاس جانا تھا۔ ہانیہ نے ملازم کے ہاتھ اسے مردان خانے بھجوایا، تو پھر اسے ماما کے پاس جانا تھا۔ اسے ماں باپ دونوں چاہیے تھے، جو فی الحال مشکل تھا۔ ہانیہ اسے کافی دیر سے بہلا رہی تھی۔ ایک تو علیزے اور عمر کی بالکل نہیں بنتی تھی انہیں ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ اب بھی سب خواتین مومنہ کے پاس موجود تھیں، کیونکہ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اب اس کی نارمل کرنے میں سب لگی ہوئی تھی، مگر ان دونوں بچوں نے سکون برباد کر رکھا تھا۔ ان دونوں کو ہوا کیا ہے؟ نادیہ شاہ نے سحر ہانیہ کو الجھتے دیکھ کر سوال کیا۔ دونوں نے ہی اکتا کر سر اٹھایا۔ پتہ نہیں مورے یہ کہتی ہے کہ میں اسے اٹھا کر گھوموں۔ ایک تو اتنے کام ہیں مجھے، ساتھ یہ اتنی ہیلدی، مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی۔ سحر روحانسی ہو کر بولی تو نور اور نادیہ شاہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ پہلے ہی صبح سے اس کی طبیعت خراب تھی، پھر علیزے کا تنگ کرنا۔ اچھا، آپ دونوں پریشان نہیں ہو، میں سالار اور امان کو کال کر کے بلاتی ہوں، وہ خود سنبھالیں اپنے بچوں کو۔ یہ صرف آپ دونوں کی ذمہ داریاں تو نہیں ہیں۔ نور بیگم نے حل نکالا تو دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بی بی جان، تابش صاحب کی ملازمائیں آئی ہیں نیچے مومنہ بی بی کا سامان لے کر۔ تبھی ملازمہ ادب سے آ کر بولی تو سب نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آپ انہیں چائے وغیرہ پلائیں، ہم آتے ہیں نیچے۔ نادیہ شاہ کے جواب پر ملازمہ چلی گئی۔ دونوں آ رہے ہیں تو بچے وہ سنبھال لیں گی۔ اب وقت کم رہ گیا ہے، آپ دونوں مومنہ کو تیار کر دیں، ہم سامان اوپر بھجوا دیتی ہیں۔ انہیں تیار کر کے خود بھی جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئیں۔ نادیہ شاہ مومنہ کے سر پر کھڑی ہوتی بولی تو ان دونوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر وہ دونوں نیچے چلی گئی تھیں تو مومنہ نے کب سے روکے آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ ماما، آنی کیوں لو رہی ہیں؟ سحر اس کو بٹھا کر خود مومنہ کے پاس آئی، جو صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سحر بھی علیزے کو لیتی اس کے پاس آئی۔ مجھے نکاح نہیں کرنا، میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، وہ مجھے ڈیزرو نہیں کرتے۔ اس نے مسلسل یہی لگایا ہوا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتی ہوئی بولی تو ہانیہ نے اسے خود سے لگایا۔ مومنہ میری جان، آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی خراب نہیں ہوگی بلکہ سنور جائے گی۔ وہ خوش نصیب ہے کہ انہیں آپ ملی ہیں، اور آپ کیوں بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں؟ سالار لالا نے خود مورے کو بتایا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتے تھے، اور انہوں نے خود سالار لالا سے بات کی ہے، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہانیہ نے تفصیل سے اسے سمجھایا۔ سحر نے بھی اس کے آنسو صاف کیے، مگر وہ تھم نہیں رہے تھے۔ ابھی وہ دونوں اسے سمجھا رہی تھی جب دستک دے کر امان اور سالار کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں بیبیز اپنے اپنے بابا کو دیکھ کر اچھلے تھے، مگر ان دونوں کا دھیان اپنی بیویوں کے درمیان بیٹھی مومنہ پر تھا، جو رو رہی تھی، مگر انہیں دیکھ کر اس نے آنکھیں صاف کر لیں۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ آمنہ نے ہانیہ سے سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے اسے منع کیا تھا بتانے پر۔ وہ یہ بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ ہانیہ کے جواب پر امان اور سالار نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں مومنہ کی جانب بڑھے تو ہانیہ اور سحر نے اٹھ کر بچوں کو سنبھالا جو ان کے پاس جانا چاہ رہے تھے۔ مومنہ بچے رونے کے بجائے سکون سے
رہیں، آپ یہ سکون سے کیوں نہیں محسوس کرنا چاہتی کہ آج آپ کا نکاح ہے؟ سالار اس سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھتا ہوا بولا تو ہانیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں جانتے میرے بارے میں، جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے، ایک دفعہ پھر میں بکھر جاؤں گی، میں اکیلی ہو جاؤں گی، دھتکاری جاؤں گی میں، وہ دکھی ہوتی ہوئی بولی۔ اور آپ نے یہ کیسے سوچا کہ تابش کچھ نہیں جانتے آپ کے بارے میں؟ بچے میں انہیں پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوں اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں اس سب سے، وہ گھٹیا سوچ کے مالک نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں آپ بے قصور تھیں اس سب میں۔ اور مومنہ، اب ہم سب کچھ طے کر چکے ہیں بچے، اب ہم اپنی بات سے پلٹ نہیں سکتے۔ ہاں، شادی کے بعد انہوں نے آپ سے کچھ بھی غلط کہا تو آپ ہمیں بتائیں گی، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے، سالار شاہ سنجیدگی سے بولا۔ ہانیہ نے اسے دیکھا، اسے لگا تھا سالار نے سب چھپایا ہے تابش سے، مگر ایسا نہیں تھا۔ آپ ساری ٹینشن چھوڑ دیں، آج آپ کا بہت اہم دن ہے، آپ خوش رہیں تو سب خوش ہوں گے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، آپ آرام سے تیاری کریں۔ امان نے اسے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر سالار نے علیزے کو سحر کی گود سے لیا اور اسے روم میں آنے کا اشارہ کرتے وہ چلا گیا۔ امان بھی ہانیہ سے عمر کو لیتا روم میں چلا گیا تو وہ دونوں پھر اس کے پاس آئیں۔ آپ بھی انہیں تیار کرنا شروع کریں، میں سالار اور علیزے کے کپڑے نکال دوں، سحر کہتی کمرے سے نکلتی۔ ہانیہ مسکرا کر مومنہ کو میک اپ کرنے لگی۔ سحر روم میں آئی تو سالار صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ علیزے اس کی گود میں بیٹھی اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ سحر بھی مسکراتی ان کے کپڑے نکال کے بیڈ پہ رکھتی ان کے پاس صوفے پر آ بیٹھی۔ تھک گئی ہوگی میری جان، سالار شاہ اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود سے لگاتا ہوا بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں، بس آپ کی بیٹی تھوڑا زیادہ ہی پریشان کرتی ہے مجھے، اب بھی آپ نہ آتے تو میں نے رونے لگ جانا تھا، سحر علیزے کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو سالار نے مسکرا کر علیزے کے پھولے پھولے گالوں پر بوسہ دیا۔ میری بیٹی مجھ پر ہی گئی ہے، تمہیں تنگ کرنا ہم دونوں کا ہی فیورٹ کام ہے، جانتی ہوں، سحر نے تپ کر کہا۔ ابھی اسے اپنے پاس رکھیں، میں نے ابھی مومنہ کو بھی دیکھنا ہے، سالار شرارت سے بولا تو سحر اس سے دور ہوئی۔ جانتی ہوں، خیر آپ پلیز خود اسے لے جائیے گا، مجھے بھی تیار ہونا ہے اور علیزے کو بھی کرنا ہے، تو آپ کے نخرے نہیں برداشت کر سکتی میں، سحر اٹھتی ہوئی بولی تو سالار نے جھٹکے سے اسے واپس گرایا تھا۔ اسے تکلیف سے ہونٹ بھینچے اور دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے تو سالار کو احساس ہوا۔ اس نے تیزی سے علیزے کو نیچے کھڑا کیا اور سحر کو سیدھا کر کے اس کی کمر سہلائی۔ زیادہ پین ہو رہی ہے؟ سالار نے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری یار، خیال نہیں رہا مجھے، سالار شاید زیادہ شرمندہ ہوا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، سحر سنبھلتی دوبارہ اٹھی تو سالار نے اٹھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ خیال سے رہنا، اس نے محبت سے تنبیہ کی تو سحر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے چلی گئی۔ ڈول کم ہیئر، بابا اینڈ علیزے گیم کھیلیں، سالار اسے اٹھا کے بیڈ پر لٹاتا بولا تو اس نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ سالار شاہ اسے خوش دیکھ کر مسکرایا، پھر اس نے جھک کر اس کی شفاف پیشانی کو چوم لیا۔ زندگی پاس کھڑی مسکرانے لگی۔ دا اینڈ۔